موضوع اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ اس موضوع کے الفاظ کو اگر غور سے سنا سمجھا جائے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ صرف ختم نبوت پر قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل طلب نہیں کیے جا رہے۔ اس خطاب میں دلائل ختم نبوت کے علاوہ ختم نبوت کے عقیدے کا اسلام کے اندر عمل دخل کیا ہے اور اس کے انکار کے خطرناک نتائج کیا ہیں، یہ چیز ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ یہ عام طور پر جو ختم نبوت پر ہم گفتگو کرتے ہیں اس سے کافی حد تک ہٹ کر ایک گفتگو کا متقاضی ہے۔ لہذا اگر آپ نے اس موضوع کی اہمیت کو اور اس عنوان کے الفاظ کے معانی کو سمجھ لیا ہے تو اب اگلی گفتگو سمجھنا آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گا۔ صرف برکت کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے ختم نبوت کی دلیل کے موضوع پر پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف منتقل ہونا میرے لیے آسان ہو جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت اولہم فی الخلق و آخرہم فی البعث، میں نبیوں میں خلق کیے جانے کے اعتبار سے سب سے پہلا ہوں اور بعثت اور بھیجے جانے کے اعتبار سے سب سے آخری ہوں۔ یہ حدیث اب مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ یہ کتاب کون سی ہے، یہ کس زمانے کی ہے؟ گزارش ہے کہ یہ کتاب بخاری مسلم اور سیاستہ سے پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ امام بخاری کے دادا استاد کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس کے اندر الفاظ کیا ہیں کہ خلق کیے جانے اور پیدا کیے جانے کے اعتبار سے میں پہلا ہوں اور دنیا کے اندر بظاہر مبعوث ہونے اور بھیجے جانے کے اعتبار سے میں آخری ہوں۔ اب اس حدیث کا ایک ایک لفظ قادیانیت کے خلاف ایک عبرتناک مضمون اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ خلق ہونے کے اعتبار سے پہلا ہونا اور بھیجے جانے کے اعتبار سے آخری ہونا، اور لفظ خاتم نہیں، اس حدیث کے اندر لفظ آخر موجود ہے۔ کنتو آخرہم فی البعث، میں بعثت اور بھیجے جانے کے اعتبار سے تمام انبیاء میں سے آخری ہوں۔ تو لفظ آخر نے واضح کر دیا کہ خاتم النبیین کے معنی میں جتنی لغت کے اعتبار سے قادیانی ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر کا لفظ استعمال فرما کر سارے جھگڑے چکا دیے۔ اب اس حدیث کو بطور تبرک پڑھ دینے اور ہلکی سی مختصر سی وضاحت کرنے کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ تسلیم کریں قادیانی تو اس سے صرف ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے ہی وہ کافر نہیں ہوتے، بلکہ دین اسلام کی مکمل عمارت کو متزلزل کرنے اور دین اسلام کے خلاف سر سے پاؤں تک ایک عظیم سازش کرنے کے جرم میں ملوث ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے، میں ٹوٹل 4 باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ختم نبوت کا انکار کرنے سے نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور اہانت ثابت ہوتی ہے، لازم آتی ہے۔ نمبر 2 تمام صحابہ اکرام اور خصوصاً خلفائے راشدین کی بے ادبی ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 3 پوری امت کے علماء اور مجددین کی توہین لازم آتی ہے۔ نمبر 4 جہاد اور اجتہاد، ان دونوں کا انکار اور ان کا غیر ضروری ہونا لازم آتا ہے۔ اب اگر آپ سیکھنے سکھانے کے شوق کو لے کر یہاں تشریف لائے ہیں تو میری اس گفتگو کو ایک تقریر نہیں بلکہ ایک سبق اور ایک لیکچر سمجھتے ہوئے ذہن نشین کرنے کی کوشش فرمائیے۔ میں ان 4 چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہوں۔
ختم نبوت کا عقیدہ اپنی جگہ پہ، اس پر دلائل قرآن کے، حدیث کے، اجماع کے، وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن میں صرف اور صرف یہ 4 باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ اس کا انکار کرنے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی لازم آتی ہے، تمام صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی بے ادبی لازم آتی ہے۔ نمبر 3، پوری امت کے مجددین اور علماء امت کی بے ادبی لازم آتی ہے۔ نمبر 4، اجتہاد اور جہاد جیسے علمی موضوعات کی بے ادبی اور ان کا انکار لازم آتا ہے۔ یہ میں نے کسی مصلحت کے تحت 4 چیزیں دوہرا کے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں۔ اب ان میں سے ہر چیز پر ہم مختصراً روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی لازم آتی ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بھیجا ہے۔ میں سادہ بات سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا ونذیرا، اور آپ کو جنت کی خوشخبریاں اور جہنم کا خوف سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا اور چمکانے والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کے آخری الفاظ اس وقت ہمارا مقصود ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمکتا ہوا سورج اور چمکانے والا سورج قرار دے رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج قرار دیا تو آپ جانتے ہیں کہ سورج جب چڑھ جائے تو تارے چھپ جاتے ہیں، اور اس کسی بھی سورج کے ہوتے ہوئے ستاروں کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمس نبوت کے سامنے ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہو چکے ہوں تو پھر کسی دیگر ستارے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لہذا آقا کے ہوتے ہوئے تمام انبیاء جو حضور سے پہلے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے منظر سے ہٹا دیے، تو پھر بعد میں کسی آنے والے کی کیا مجال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے اعلان نبوت کرے یا نبوت کا داعی بنے۔ اسی لیے علامہ شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ قصیدہ بردہ کے جو مصنف ہیں، مشہور قصیدہ ہے، دنیا جانتی ہے۔ آپ اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ وَهُمْ كَوَاكِبُهَا، میرا نبی فضیلت کا سورج ہے اور باقی تمام کے تمام انبیاء اس سورج کے سامنے ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ يَظْهَرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، اس سورج کے انوار پوری انسانیت کے لیے اندھیروں کے اندر روشنیاں پھیلا رہے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں، تو سورج کے ہوتے ہوئے کسی ستارے، حقیقی ستارے کی ضرورت نہیں رہتی، تو جو ہماری تحقیق کے مطابق ہے ہی باطل اور وہ ستارہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، اس کی کیا اوقات ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ معافی چاہتا ہوں، میرا ایسا مزاج تو نہیں ہے، لیکن میں ایک پیاری ہستی کا پیارا شعر ہے، میں وہ دوہرا دینا چاہتا ہوں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ میں اس کو صرف نعت کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس موقع کے اوپر بالکل چسپاں ہوتا ہوا خوبصورت شعر سمجھتے ہوئے یہاں پر پڑھ رہا ہوں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، مراد انبیاء ہے علیہ السلام، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور ہمارا نبی وہ سورج ہے کہ نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا عرصہ ہے، اور آپ کی شریعت قیامت تک قائم دائم اور جاری و ساری رہے گی، اور آپ جیسی کامل ہستی اور آپ جیسی ہستی کی کامل شریعت کے ہوتے ہوئے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی شریعت کی ضرورت ہے، نہ کسی وحی کی ضرورت ہے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وحی کا لفظ بولا تو تھوڑا ادھر میں شفٹ ہوتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وحی بھی منقطع ہو چکی. مرزا قادیانی اپنے اوپر وحی کے آنے کا دعوے دار ہے، موقع بموقع لکھتا ہے مجھ پر بارش کی طرح وحی آئی تو پھر میں سابقہ عقیدے سے ہٹنے پہ مجبور ہو گیا. تو بارش کی طرح وحی کا آنا تو دور کی بات ہے، وحی کی بارش کا ایک قطرہ تک اس وقت زمین پہ اترنا جو تسلیم کرے گا خدا کی قسم وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ وحی اور نبوت لازم و ملزوم ہیں. نبوت ہے تو وحی ہے، وحی ہے تو نبوت ہے، وحی نہیں ہے تو نبوت نہیں ہے. صحیح بخاری میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان الناس کانوا یؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا تو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو حضور کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا دے. ان الناس کانوا یؤخذون بالوحی، لوگوں پر مواخذہ ہو جاتا تھا، پکڑ ہو جاتی تھی، وہ گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے، حضور کو اللہ کریم بذریعہ وحی بتا دیتا تھا کہ فلاں بندے نے یہ غلطی کی ہے. وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں اس وقت وحی منقطع ہو چکی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے وحی منقطع ہو گئی. وحی کا انقطاع یہ لفظ حدیث کے اندر آتا ہے. جناب علی صرف لفظ ختم نبوت پر ہی نہ لوگوں کو الجھائے رکھیے اور یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پاس ایک لفظ ختم نبوت ہی ہے. ختم نبوت کو سپورٹ کرنے والے رائٹ اور لیفٹ کی طرف سے بے شمار دلائل ایسے موجود ہیں جن سے ختم نبوت سے مراد آخری نبی ہونا ہی ثابت ہوتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہر کسی قسم کے داعی نبوت اور مدعی نبوت کا بطلان ثابت ہوتا ہے. شان کی خاطر بھی حاصل، شان کی حاصل آقا تیری شان کی خاطر بھی حاصل. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اسی طرح میں انقطاع کے لفظ سے یہاں کا حدیث بھی پڑھ دینا مناسب سمجھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. بے شک رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو چکی ہیں، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا. اب یہاں انقطاع کا لفظ یہ وہ بات ہے جو میں نے پہلے کی تھی کہ ختم نبوت کو سپورٹ کرنے والے اس سے ملتے جلتے الفاظ اتنے زیادہ ہیں کہ جس کے اندر تھوڑا سا بھی انصاف کا مادہ موجود ہے یہ سپورٹنگ دلائل اس بندے کو باندھ کے رکھ دیتے ہیں اور وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو مسلمان ختم نبوت کا اعلان کرتے پھر رہے ہیں اور اس کے اوپر اس قدر سختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، خدا کی قسم وہ حق بجانے دلائل کی روشنی میں اہل اسلام کا ختم نبوت والا عقیدہ اس قدر مضبوط ہے کہ ختم نبوت پر بے شمار دلائل کو اگر جمع کیا جائے تو یہ درجنوں الفاظ ایسے بنتے ہیں جو ختم نبوت کے مترادف اور ہم معنی الفاظ ہیں اور مختلف صحیح حدیثوں کے اندر بکھرے ہوئے موجود ہیں. تو فرمایا بے شک رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو چکی ہیں. اب انقطاع کا لفظ یہاں بھی ہے اور صرف نبوت کا نہیں رسالت کا لفظ بھی ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس کتاب ہو، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کتاب نہ ہو. ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو گویا صاحب کتاب بھی حضور کے بعد نہیں آ سکتا اس لیے کہ رسالت منقطع ہے، اور بغیر کتاب کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آ سکتا اس لیے کہ نبوت بھی منقطع ہے. یہ نبوت اور رسالت کا انقطاع یہ لفظ بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہیں، اور ادھر بخاری میں فاروق اعظم کا یہ جملہ بھی اسی کو سپورٹ کرتا ہے کہ ان الوحی قد انقطع، بے شک وحی منقطع ہو گئی ہے. نبوت و رسالت بھی منقطع اور وحی بھی منقطع. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ نبوت و رسالت کے ساتھ وحی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اب اگر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے لیکن میں نبی وہ ہوں اور یوں نہیں ہوں
تو ساتھ وہی کا بھی دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فریب کاری ہے۔ جب تم نے وہی کا اس بات کرنے کی کوشش کی اور نبوت اور رسالت کے معانی کے اندر چکر بازیاں شروع کر دیں، تو اس وحی کے اس بات نے تمہاری فریب کاری کو بے نقاب کر کے رکھ دیا، اور مسئلہ ہمیں سمجھ آ چکا ہے کہ تم دراصل نبوت کے بھی دعوے دار ہو، رسالت کے بھی دعوے دار ہو۔ میں معذرت کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں کہ ہمیں ان موضوعات پر صحیح علمی گفتگو کرنے اور علمی گفتگو کو سننے، سمجھنے اور برداشت کرنے کا ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم علم لے کر دنیا میں پھیلیں۔ اور قادیانی حضرات یہ نہ سمجھیں کہ اسٹیجوں پر صرف ان کو سخت سست کہا جاتا ہے اور ان لوگوں کے پاس دلائل نہیں۔ اللہ کی عظمت کی قسم، تم ہماری ایک دلیل کی بھی تاب نہیں لا سکتے۔ ہمارے نوجوان جب نیٹ پہ دیتے ہیں تو باہر کے ملکوں سے ان نون نمبر اس قسم کی کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تھریٹس ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور خدا کی قسم نوجوانوں گھبرانا نہیں، یہ کر کچھ بھی نہیں سکتے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور راکھا تمہارا اللہ ہے۔ تیری شان کی خاطر بھی حاصل، شان کی حاصل آقا، تیری شان کی خاطر بھی حاصل، شان کی حاصل۔ یہ تو حدیث پاک تھی اور فاروق اعظم تھے۔ سیدہ صدیق اکبر بھی اسی طرح فرماتے ہیں۔ صدیق اکبر نے شعر لکھے ہیں آقا کے وصال کے موقع پر، ودعنا الوحی اذ ولیت عنا، یا رسول اللہ جب سے آپ نے ہم سے چہرہ مبارک پھیرا ہے اور دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ہمیں وحی بھی، اللہ کی طرف سے وحی کا آنا بھی ہمیں الوداع کہہ گیا ہے۔ سوا ما ترکت لنا رہینا، سوائے اس کے جو آپ ہمیں مخصوص قسم کا نصاب اپنے ہاتھوں سے دے کر گئے ہیں، تدمنہ القراطیس الکرام، جو مقدس کاغذ کے ٹکڑوں کے اندر اس وقت لکھا ہوا نسخہ قرآن موجود ہے، اس کے علاوہ یا رسول اللہ اب ہم سے وہی روٹ گئی۔ یہ عقائد ہیں، یہ اسلام ہے، یہ صحیح معنی میں ختم نبوت کا اعلان ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، بلکہ قرآن کی طرف سے ہو رہا ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی یہی پیٹ عقیدہ ہے اور فائنلائزڈ ڈیسیجن ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اگر خود کو ستارہ ظاہر کر کے چمکنے کی کوشش کرے تو دراصل وہ سورج کی اہمیت کا انکار کر رہا ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی وحی کے آنے کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ بھی دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور قرآن کے ہوتے ہوئے اس پر اضافے کرنے اور اس کی اہمیت کو گھٹانے کی سازش کر رہا ہے، جبکہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج کے چمک چکنے کے بعد نہ کوئی ستارہ ابھر سکتا ہے، نہ کہیں سے وحی آ سکتی۔ دوسری بات میں نے کی تھی کہ ختم نبوت کا انکار کرنے سے صحابہ اکرام کی بھی توہین لازم آتی ہے۔ یہ میں نے کوئی ایسے جوڑ جمبا نہیں کیا، بالکل ریالٹی پر مبنی باتیں کرنے لگا۔ غور کیجئے، آپ میں سے بچہ نہیں جانتا کہ اس امت کا بعد کا کوئی بھی بندہ، قیامت تک آنے والی امت کا کوئی بندہ کسی بھی صحابی کے قدموں کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایمان میں زیارت کی، اس ہستی کے مقام کو بھی بعد کا کوئی غوث اور قطب اور قیامت تک کا کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ جب بعد والا کوئی نہیں پہنچ سکتا تو مرزا جی آپ یا پہلے کے ہیں، تو یا پھر اگر آپ بعد کے ہیں تو پھر آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹ بولا ہے، اس لیے کہ نبی اوپر ہوتا ہے صحابی سے۔ بعد والا صحابہ کو نہیں پہنچ سکتا تو نبوت کا دعویٰ کس منہ سے کرتا ہے؟ ایک اور پہلو اسی بات کا، اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کا نام بچہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان 80 بندوں نے روایت کیا ہے، ان سے 80 بندے روایت کرتے ہیں، متواتر حدیث اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کنٹینیوس انفارمیشن۔ آپ فرماتے ہیں ان گنت کتابوں میں 80 بندوں سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان خیر هذه الامت ابو بکر ثم عمر، بے شک اس امت میں سب سے افضل ہستی کا نام ابو بکر ہے، پھر عمر ہے۔ مرزا جی آپ بتائیے، سیدنا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں اور اس سے ملتے جلتے الفاظ حضور کے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ حدیثیں بتاتی ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں۔ مرزا جی آپ امت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ امت میں ہیں تو پھر مان لو کہ ابو بکر صدیق تم سے افضل ہے اور تم نبی نہیں ہو، اور اگر ابو بکر صدیق اس امت میں افضل ہیں اور تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر مان لو کہ تم اسلام سے خارج ہو چکے ہو، اس امت سے خارج ہو چکے ہو، کیونکہ لفظ امت ہے وہاں پر، اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں صدیق اکبر کی افضلیت پہ نہیں بول رہا اس وقت، اس کا ڈائریکٹ تعلق ختم نبوت سے ہے، اور ان صحابہ کی توہین لازم آتی ہے اگر ختم نبوت کا انکار کیا جائے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اور حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتابوں میں، اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں اور پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے سیف چشتیائی میں بالکل ابتدائی صفحات میں یہ بات لکھی ہے مرزا کے خلاف۔ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو تنہائی کا یار بناتا تو ابو بکر صدیق کو تنہائی کا یار بناتا۔ اور پھر ان کے بعد فاروق اعظم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ضرور ہوتا۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں حضور کا ارشاد موجود ہے کہ اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تم اس پر مطمئن نہیں کہ آپ کا مجھ سے وہ رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا؟ فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے، میرے بعد آپ نبی نہیں ہو۔ وہ بھی بھائی تھے، تم بھی میرے بھائی ہو، لیکن وہاں نبوت تھی، یہاں نبوت نہیں ہے۔ الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب تنہائی کے یار ہوتے تو صدیق ہوتے، کوئی نبی ہوتا تو فاروق ہوتے، اور حضور کے بعد ہارون و موسیٰ والا رشتہ مولا مرتضیٰ سے ہے لیکن نبوت بند ہے۔ یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت نے بھی نقل کی، پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی نقل کی، اور رزلٹ یہ نکالا کہ اگر یہ ہستیاں نبی نہیں بن سکتی تو حضور کے بعد پھر قیامت تک کوئی اور دوسرا نبی بن ہی نہیں سکتا۔ دو باتیں ڈیل ہو گئی، ایک یہ کہ ختم نبوت کا انکار کرنے سے آقا کی بے ادبی لازم آتی ہے، نمبر دو ختم نبوت کا انکار کرنے سے ان تمام صحابہ اکرام کی اہمیت ختم ہوتی ہے اور ان کی بے ادبی لازم آتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمام مجددین ملت جو امت کے تمام علماء اور صلحاء اور صوفیاء اور کتب اغیاث ابدال گزرے ہیں، ان کی بھی بے ادبی لازم آتی ہے۔ وہ کیسے؟ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها، بے شک میری امت میں ہر صدی کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا کچھ ایسے بندے کھڑے کرے گا، من یجدد لها دینها، جو دین کے اندر نئی روح پھونکتے رہیں گے۔ ہر صدی میں ایسے بندے اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر پیدا کرتا رہے گا جو میں یجدد، جو تجدید کرتے رہیں گے، ریفارم کرتے رہیں گے، دینہا، اس امت کے دین کو۔ اب یہ تمام ریفارمرز، تمام مجددین، تمام نئی روح پھونکنے والے،
ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین اور بے شمار ہستیاں، وہ ساری کی ساری موجود ہیں۔ اس بات کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث بخاری مسلم میں ہے، خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے بعد ان سے ملنے والے لوگوں کا زمانہ جو میرے صحابہ کو دیکھیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کو دیکھیں گے، یعنی صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ، ان کو خیر القرون، بہترین زمانے قرار دیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے تو مرزا قادیانی حضور کے زمانے کا ہے، 14ویں صدی کا ہے، تو یہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نبی 14ویں صدی میں آنا تھا تو بہترین زمانہ حضور کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے۔ چلو ایک کنفیوژن رہ سکتی تھی کہ جی حضور کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔ آگے چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے بعد یعنی صحابہ کے زمانے کے بعد وہ زمانہ بہتر ہے جو ان سے ملیں گے، صحابہ کو دیکھنے والے۔ اب بتائیے، اب مرزا قادیانی کو یہاں پر لائیے، اگر مرزا نبی ہوتا تو حضور فرماتے میرا زمانہ بہتر ہے اور میرے بعد 14ویں صدی بہتر ہوگی، کیونکہ اس میں ایک نبی آئے گا، معاذ اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سٹیپ پہ بھی مرزا یاد نہ آیا، دوسرے سٹیپ پہ بھی مرزا یاد نہ آیا، تیسرے سٹیپ پہ بھی مرزا یاد نہ آیا، 3 زمانوں کو افضل قرار دے دیا، مرزا قادیانی کو کسی شمار میں نہ رکھا۔ پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی نہ اس زمانے کا ہے اور نہ اس زمانے میں ہوتے ہوئے وہ افضل ہو سکتا ہے۔ پھر یہی میں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی توجہ طلب کرتا ہوں۔ پھر یہ بھی اسی سے اس بات کو بھی جوڑیے، اس زمانے کے لوگ بھی مجددین گزرے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں اور اپنی صدی کے مجدد ہیں۔ مرزا کہتا ہے میں بھی مجدد ہوں۔ اب کمپیریزن کرنا ہوگا، وہ مجدد جو بہتر زمانے کے مجدد ہیں وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، اور یہ بزعم خیش بزبان خود مجدد 14ویں صدی میں آ کے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ سینئر موسٹ مجددین نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، اور یہ جونیئر نام نہاد مجدد 14ویں صدی کا فتنے باز مجدد یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ یہ ان مجددین کی توہین ہے کہ نہیں؟ اب تک میں نے اختصار کے ساتھ 3 باتیں عرض کر دی۔ چوتھی بات ہے کہ مرزا قادیانی کو اگر نبی مانا جائے خدا نہ خواستہ، یا حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا جائے خدا نہ خواستہ، تو اس سے اجتہاد اور جہاد کا بھی انکار لازم آتا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ وحی بند تھی، اس لیے نئے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کا سولوشن امت کو کیا دیا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں؟ اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہر نئے مسئلے کو سالو کر لیا جائے، حل کر لیا جائے، اس لیے کہ میرے نبی کی امت تمہارے پاس کسی نبی نے آ کر آسمان سے بتائی ہوئی باتیں نہیں پہنچانی۔ اب جو کچھ تمہارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، اسی کی روشنی میں تم نے ہر نئے پیش آنے والے مسئلے کا حل خود تلاش کرنا ہے۔ گویا اجتہاد بھی دراصل ختم نبوت کے پیش نظر الاؤ کیا گیا ہے اور اس کو جاری و ساری رکھا گیا ہے۔ اور اب لکھتے ہیں الاجتہاد باقٍ الی مر الدہور، اجتہاد زمانے گزرنے تک جاری و ساری رہے گا۔ اسی طرح جہاد کا مسئلہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کا بھی اسی کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے قبلہ کہ جہاد
کسی بھی نہ ماننے والے کے خلاف حتمی کارروائی کا نام ہے. جو ایکسٹریم قدم ہم اٹھاتے ہیں تو وہ پھر تلوار اٹھائی جاتی ہے شریعت کے مطابق. تو تلوار اٹھانے کی اجازت ملنا یہ بھی اسی لیے ہے کہ اگر کوئی قرآن کو مانے، قرآن سے نہ مانے تو حدیث سے سمجھاؤ، حدیث سے نہ مانے تو اجتہاد کر کے نئے مسئلے اس پر واضح کرو، اور کسی بھی طریقے سے قرآن اور سنت سے وہ منحرف رہے تو حتمی کارروائی کے طور پر امت مسلمہ کو آسمان سے کسی وحی کے ذریعے سے گائیڈ نہیں کیا جائے گا، بلکہ انتہا طور پر قدم اٹھانا پڑے گا. تو اب اسلحہ بھی اٹھا لیا جائے گا. یہ اس کا نام جہاد ہے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ جہاد کس نے کرنا، یہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے، پبلک نے نہیں کرنا ہوتا. انڈیویجول جہاد منع ہے، یہ تنظیمی جہاد منع ہے. لیکن جس طرح اجتہاد ختم نبوت کے پیش نظر جاری ہے، اسی طرح جہاد بھی ختم نبوت کے پیش نظر قیامت تک جاری ہے. جب میں ایک بات اور بھی کر دیتا ہوں، مرزا قادیانی نے، یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بات ہے اس لیے میں اس کو آسان بنا کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. آپ نے سنا پڑا ہوگا کہ مرزا قادیانی ختم نبوت کے علاوہ جہاد کا بھی منکر ہے. اصل گیم یہی ہے. مرزا لکھتا ہے، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. آ گیا وہ مسیح جو دین کا امام ہے، خود کو مسیح کہتا ہے. دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، تمام جنگوں کا اختتام ہے. تمام جنگوں کے اختتام ہے تو تم کیوں سازشیں کرتے پھر رہے ہو؟ جنگی کارروائیوں کے پس منظر میں کہیں کہیں تم نظر آتے ہو اور بڑے واضح طور پہ نظر آتے ہو. یہ گیم کیا ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے ہی صاحب کی تعلیمات سے تم ہٹ چکے ہو، اور پتہ چلتا ہے کہ تعلیمات سے ہٹنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان جناب کا فتوی ہی غلط ہے، اور تمہیں عملاً ماننا پڑ گیا کہ جناب نے ایک یکڑ مار دیا ہے تو وہ تو مار دیا، انہوں نے کسی مصلحت کے تحت مارا ہوگا، ہم کیوں جہاد چھوڑیں؟ تم نے جہاد اپنے طریقہ واردات کے مطابق جاری رکھا ہوا ہے. اور اگر ایسا ہے تو ضمیر پہ بوجھ لیجئے اور چھوڑ دیجئے اس مذہب کو جس پر تمہیں غلط طریقے سے لگایا گیا ہے. میں نے جتنی باتیں عرض کی ہیں ان سب کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں. ختم نبوت کی اسلام میں اہمیت 4 لحاظ سے ہے. نمبر 1، ختم نبوت کا انکار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی لازم آتی ہے. نمبر 2، اس سے تمام صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین 4 یاد کی بے ادبی لازم آتی ہے. نمبر 3، اس سے پوری امت کے اور خیر القرون سے لے کر اب تک آنے والے مجددین کی بے ادبی اور توہین لازم آتی ہے. نمبر 4، ختم نبوت کا انکار کرنے سے اجتہاد اور جہاد دونوں کی بے ادبی لازم آتی ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر اپنے اندر اتارنے کی اور ان باتوں کا قادیانیت کے مقابلے پر مبلغ بن کر زمین کے اندر اصلاح پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.